بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ 3 رکوع ہو چکا، سورہ آل عمران کو ختم کیا۔ تفصیل بہت زیادہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور بیوی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قصہ اس سورۃ آل عمران میں ذکر کیا ہے وہ مختصر سا بیان کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، تو بی بی مریم کی والدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے یہ منت مانی کہ یا اللہ اگر میرے ہاں اولاد کوئی بھی نہیں ہے، اگر میرے ہاں کوئی بچہ ہو جائے تو میں اس کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی صفائی ستھرائی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ دعا مانگی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے۔ قدرت نے اس کے بعد ان کو بی بی مریم علیہ السلام دے دی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بچی ہے، تو مسجد کی خدمت تو بچی نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کئی مرد کئی بچے ایسے جو بچیوں کی طرح نہیں ہوتے، بچیوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب منت تو پوری کرنی تھی، تو بی بی نے مریم علیہ السلام کی امی نے اس معصوم بچی مریم کو مسجد اقصیٰ لے جا کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کے جو امام تھے، خطیب تھے، متولی تھے، بی بی مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہاں پر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو معصوم بچی ہے اس کا کفیل کون ہوگا، اس کی تربیت کون کرے گا، اس کی ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ ایک نے کہا میں، دوسرے نے کہا میں، تیسرے نے کہا میں۔ قصہ مختصر فیصلے اس بات پر ہوا کہ سارے قرآن نکالو، جس کے نام پر قرآن نکلایا اسی کا ہوگا۔ تو قرآن نکالا گیا تو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، بی بی مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، یہ محرم تھے۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب ساری چابیاں کمروں کی، حجروں کی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس معصوم بچی بی بی مریم علیہ السلام کو کمرے میں چھوڑ کر چلے جاتے، باہر سے تالا لگا کر، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشندان نہیں، آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں، تالے کی اور کوئی چابی نہیں۔ جب واپس آ کر زکریا علیہ السلام دروازہ کھولتے تو بی بی مریم بے موسمی پھل کھاتی۔ سردیوں کے موسم سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے موسم گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ آج کل آم کدھر سے آئے؟ وہ بڑے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ ساری چیزیں باندھے، تالے کی چابی میرے پاس ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، بی مریم نے فرمایا یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ موسموں کا محتاج نہیں ہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ روٹی روزی پھل دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے۔ ان کی عمر لکھا ہے کہ 120 سال، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے عظیم الشان نبی تھے۔ اب ان کی اولاد کوئی نہیں تھی زکریا علیہ السلام کی، تو ان کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ جو اللہ بی بی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہی اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، میرا کوئی سہارا آسرا نہیں ہے۔ یا اللہ آپ تو بوڑھے نہیں ہیں، آپ تو غریب نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بوڑھے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہاری دعا قبول کر دی، ہم نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا ہے، اس بیٹے کا نام بھی ہم نے رکھ لیا، اس بیٹے کا نام ہوگا یحییٰ علیہ السلام، اور یہ بڑا نیکوکار بزرگ عظیم الشان بیٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا یحییٰ علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کی کوئی نشانی علامت؟ اللہ پاک نے فرمایا 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے، جب یہ ایسا معاملہ ہو جائے تو سمجھ آنا
آپ کے ہاں بیٹا آ چکا ہے۔ قصہ مختصر، خود بھی ضعیف، ان کے گھر والی اما جان بھی ضعیف، اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ بہت نیکوکار بزرگ تھے، یہ مرتے دم تک انہوں نے شادی نہیں کی۔ بالآخر یہودیوں نے زکریا علیہ السلام کو بھی آروں سے شہید کر دیا گیا، اور یہودیوں بدبخت و لعنتیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے تھے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر کے تھے۔ تو کل کے درس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دعا جو ہے وہ پتھر کو پانی کر دیتی ہے، دعا جو ہے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے کھٹکھٹاتا رہے کھٹکھٹاتا رہے، وقت آتا ہے کہ دروازہ ضرور ہی کھلتا ہے۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا مانگی، اللہ پاک نے بیٹا دے دیا، بڑھاپے میں، ضعیف العمر میں۔ کیا مشکل ہے؟ تو ہمیں اولاد کی ضرورت ہو، رشتے کی ضرورت ہو، نسبت کی ضرورت ہو، قسمت کی ضرورت ہو، نصیبوں کی ضرورت ہو، روٹی روزی رزق کی ضرورت ہو، روزگار کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم اللہ کے سامنے رکھیں۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہمارے یہاں خواتین، بعض جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، وہ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، وہ درباروں پہ چلے جاتے ہیں۔ قبروں میں، درباروں پر، مزاروں پہ جانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو روکا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ قبروں پہ نہ جایا کریں، وہ مزاروں درباروں پہ نہ جایا کریں۔ مرد اگر قبروں پہ جائیں، مزاروں پہ جائیں، درباروں پہ جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں، نہ یہ کہ ان سے دعا مانگیں۔ وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بزرگ ہیں۔ انہوں نے دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، اللہ اللہ لوگوں کو کرایا۔ آج ان کے مزار جو ہے وہ 24 گھنٹے آباد رہتے ہیں، تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلے، لیکن ہم جا کر وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جبکہ دعا مانگنا صرف اللہ کا حق ہے، سجدہ کرنا صرف اللہ کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑا قبرستان تھا، وہاں اس کے درمیان میں کوئی بڑا مزار تھا، وہاں پر ایک بندہ آیا اور کہا کہ بابا جی، مزار والے کو کہتے ہیں، دربار والے بزرگ کو کہتے ہیں، میں بیمار ہوں، شفا نہیں ہو رہی، ہر طرح کا علاج معالجہ کرایا، کافی رونا چیخنا چلانا شروع کیا۔ وہاں کوئی اچانک کوئی جنات تھا بہت بڑا، کئی سالوں سے وہاں پر رہ رہا تھا، وہ جنات سمجھ آ گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے، جس سے تو دعائیں مانگ رہا ہے یہ خود بیمار ہو کر مرا ہے، یہ بابا جی خود بیمار ہو کر مرے تو تجھے شفا کیسے دیں گے جو اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ ایک اور عورت وہاں پر آئی کچھ عرصے کے بعد، بابا جی میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، بڑی چیخی چلائی، رونا دھانا شروع کیا۔ وہی جنات ظاہر ہوا، اور جن نے کہا بی بی جی یہ جو بابا جی مرے بیمار ہو کر اور بے سہارا ہو کر، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو جس کی اپنی اولاد نہ ہو تو آپ کو اولاد کیسے دے گا؟ اس لیے اللہ پاک سے مانگے۔ زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، بڑھاپے میں اللہ پاک سے مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، تمہارے اختیار میں ہو یا اختیار میں نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور فرمایا اگر تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر تمہارے بوٹ کا، تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ تم ایک اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کر اپنی جوتیاں رکھی، وضو کیے اور 2 نفل پڑھا، انہوں نے 2 نفل پڑھ لی، انہوں نے پھر 2 نفل پڑھ کر دعا کی اور وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب بندہ آیا اور اس نے اللہ پاک سے کیا دعا کی؟ لوگوں نے کہا جی اللہ اس کے نبی جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے گھر میں نمک ختم ہو چکا تھا،
اس کے گھر میں نمک ختم ہو چکا تھا، اور یہ آیا، اس سے وضو کیا اور 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے نمک مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بندوں کے لیے مشکل ہے۔ فرشتے اللہ کے محتاج ہے، نبی اللہ کے محتاج ہے، رسول اللہ کے محتاج ہے، چاند سورج ستارے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔